افغانستان میں طالبان کی واپسی کا ایک ہفتہ اب ہو چکا ہے، لیکن اب بھی حکومت کا ڈھانچہ واضح نہیں ہوا۔ لیکن وائس آف امریکہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان مخالف کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے افغان طالبان پاکستان کی مدد کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے، جنہوں نے یہ رپورٹ فائل کی۔ ایاز، کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی شکایت تو یہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ افغان حکومت جو صدر اشرف غنی کی قیادت میں تھی وہ تو اس کی تردید کرتی رہی تھی۔ طالبان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی، طالبان کے جیسے میں نے رپورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، یہ جو 3 رکنی کمیشن انہوں نے ترتیب دیا ہے، یہ انتہائی پاورفل کمیشن ہے، اور اس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹی ٹی پی کے سرکردہ رہنما افغانستان میں اس وقت روپوش ہیں یا ان کے جو فائٹرز ہیں، ان پر زور دیا جائے اور انہیں متنبع کیا جائے کہ اب آپ کا یہ کھیل یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ پاکستانی حکومت کے ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے تو آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس پاکستان چلے جائیں۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی یقین دہانی باقاعدہ طور پہ طالبان نے کرائی ہے پاکستان کو، اور اس کا آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اپنے ایک بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان کو یہ ایشورنس دی گئی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ اب ٹی ٹی پی افغانستان میں کسی قسم کا کوئی پاکستان مخالف رول ادا نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی ان کی موجودگی کو برداشت کیا جائے گا۔ اور جسٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ سائن کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے دنیا کو بھی اور اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی کہ اب افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ہمسایہ ملک یا بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے طالبان اس وقت پابند ہیں کہ اگر وہ دنیا کے ساتھ رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ جو دہشت گردی کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا اور عملی طور پر اس کا کوئی ثبوت دینا۔ اب دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یقین دہانیاں تو بہت کرائی ہیں طالبان نے، اور عملی طور پہ وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ ایک اور چیز جس میں ہم طالبان کی جانب سے تعاون دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ سے جو انخلاء کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ طالبان سے مستقل بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں آنے دیں اور ان کا محفوظ اور بروقت انخلاء جو ہے وہ یقینی بنانے دیں۔ لیکن ایک پوائنٹ پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ صدر بائیڈن نے کہا کہ 31 اگست سے آگے بھی ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے ڈیڈ لائن انخلاء کے لیے، لیکن طالبان کا اس کے اوپر منفی رد عمل سامنے آیا۔ اس کی تفصیل بتائیے۔ جی، اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ طالبان اس وقت دنیا کی طرف سے مسلسل دباؤ میں ہیں کہ جلد سے جلد وہ کابل میں ایک کولیشن گورنمنٹ کو ترتیب دے کر بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ طالبان ایسا کرنے سے گریزاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بقول جو ہماری بات چیت ہوئی ہے طالبان کے ساتھ، جب تک ایک بھی امریکی فوجی یا غیر ملکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے تو ان کے خیال میں افغانستان کو ایک آزاد ملک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب تک امریکی افواج کی موجودگی ہے افغانستان میں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ طالبان حکومت سازی کی جو عمل ہے وہ جان بوجھ کر اس کو سست رکھیں گے، تاکہ اس کا اعلان ایسے وقت میں کیا جائے کہ جب تمام غیر ملکی افواج ملک سے نکل جائیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ کو بھی ایک مشکل درپیش ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنا ہے اور ان کو بے سہارا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسے میں اگر صدر بائیڈن نے جو بات کی ہے تو اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے طالبان کی جانب سے، کیا وہ واقعی کوئی سخت گیر موقف اختیار کرتے ہیں؟ ایسا شاید نہ ہو سکے، شاید وہ لچک کا مظاہرہ کریں اور چند ہفتے اور اگر 1-2 بھی دینے پڑے تو وہ شاید اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ ایاز گل، بہت شکریہ آپ کی رپورٹنگ کا۔